یہاں آپ 1 روپیہ کماتے ہیں تو وطن میں آپ کو 10 روپے ملتے ہیں. اسی طرح یہاں 1 روپیہ کمائیں گے، اس دنیا میں راہ خدا میں خرچ کریں گے تو وہاں 70 ملیں گے آپ کو. زر مبادلہ وہاں کے لیے بھیجیں، تیاری کریں آخرت کی. مختصر زندگی ہے. اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. مہاجروں اور انصار کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا، تو کہا مالک زندگی تو آخرت کی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو یہ مختصر زندگی آخرت کے لیے گزاریں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی راہ خدا میں یاد الہی میں بسر کیے ہوتے. ضرور کمائی کرو، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے. سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بھی سچ ہے، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. جو کمائی کر کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا جاتا ہے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. یہ سب کرو، لیکن اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی. یہ ساری زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ تو مشکلوں میں بھی کٹ گئی، 100 سال بھی ہوگی تو کٹ ہی جائے گی نا. میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. برہنا پڑا تھا، بدن پہ زخم تھے، بخار سے بدن تپ رہا تھا، کوئی ریت پہ پھینک گیا. تو جتنی بھی لمبی سردیوں کی برف بری رات ہو پھر بھی تو گزری جائے گی نا. سپیدہ سحر تو نمودار ہو گئی نا. رات لمبی بھی ہو، مشکل بھی ہو، کٹ ہی جاتی ہے، لیکن وہ رات پڑ گئی تو ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے دانش مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے. لیکن یہ دنیا حلمن، دنیا میٹھا خواب ہے. خواب کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا میں خواب دیکھ رہا ہوں. خواب کے اندر یہ بندہ محسوس کرتا ہے حقیقت دیکھ رہا ہوں، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے خواب ہے. اور یہ خواب کا تب پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی. تو اس لیے اس خواب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں تو کسی کو بتایا جائے خواب ہے ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو کہا کہ میں تمہاری اور رب کی صلح نہ کروا دوں. اللہ اکبر. تو اللہ سے بات کی تو آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو. بڑا خوش ہوا، ان سے بات کی، وہ الٹا مذاق اڑانے لگے، جا بابا موج کر. تو بابا ان کے رویے سے تنگ آ کے رونے لگا. کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا انہوں مارا ہے، کیا کیا؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، رویے سے تنگ آیا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے. اگلے دن بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. وہی شخص دوبارہ گزرا تو دیکھا کہ وہ فقیر وہاں رو رہا ہے. پھر رک گیا. بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ادھر گزرا، میرا خیال ہوا بندوں رب کی صلح کروا دوں، وہ مان گیا تھا، بندے ہی نہیں مانے. آج مایوس ہے کہ ادھر آ گیا، میرا خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. بڑی دلچسپی سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مان رہا. تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا. اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے. آج ایک ایک قدم چلیں گے تو منزل کے قریب ہوں گے، اور کل سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے. ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا.